بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 3 جنوری ہے، جمعے کا دن ہے، اور یمن کی جانب سے حملے مزید تیز سے تیز تر کر دیے گئے ہیں۔ پچھلے ولاگ میں نے آپ کو خبر دی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت یمن کی جانب سے حملہ کیا گیا، اور ایسا میزائل حملہ تھا جس میں ہائپر سونک میزائل جو ہے وہ چلائے گئے اور یروشلم شہر کو نشانے پہ لیا گیا، جس میں متعدد دھماکوں کی اطلاعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئیں، اور یہاں پر 21 افراد کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ جان کی بازی ہار گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ 12 افراد زخمی ہیں، جس میں 9 جو ہے وہ شدید زخمی ہیں، کریٹیکل کنڈیشن کے اندر ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک طرف تو جب یہ رپورٹ سامنے آئی، اس سے بھی بڑے حملے کی رپورٹ جو ہے وہ مزید سامنے آ گئی ہے کہ یمن کی جانب سے جو مزید حملے تیز کر دیے گئے ہیں، اور اسرائیل کے 150 شہروں کو نشانے پہ لیا گیا، اور 150 شہروں کے اندر جو ہے وہ اس وقت سائرن بچ رہے ہیں، جبکہ 50 لاکھ شہری جو ہیں وہ متاثر ہوئے، یعنی 5 ملین شہری۔ اور ٹوٹل ان کی اگر آبادی کو کاؤنٹ کیا جائے، اسرائیل کی 9 ملین آبادی ہے، اور اس میں سے یعنی 90 لاکھ آبادی میں اگر 50 لاکھ شہری جو ہے وہ بھاگ کر شیلٹرنگ کے نیچے جا کر اپنی جان بچانے پر مجبور ہوں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہاں کی عوام کے کیا تاثرات ہوں گے، یہ آپریشن کیسے لانچ کیا گیا ہے۔ اور اس وقت جو 28 اسرائیلی فوجی ہیں، ان کے جان کی بازی ہارنے کی اطلاعات ہیں، اور انہوں نے اپنی جان خود دی، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ یہ جو حملے ہوئے ہیں، اس میں جو 28 لوگ جو جان کی بازی ہارے ہیں اور انہوں نے اپنی جان دی ہے، اس میں 16 ریزرو فوجی ان کے موجود ہیں۔ اور پھر جو اسرائیلی عوام اس وقت بے قابو ہو چکی ہے، کیونکہ ایک طرف یرغمالی جو ہے وہ بازیاب نہیں ہو رہے، دوسری طرف یہ رپورٹ جو سامنے آئی، جو اسرائیل کی جانب سے رپورٹ شائع کی گئی، اور اس نے تہلکہ مچا کے رکھ دیا۔ عوام اس وقت آپس سے باہر ہے، گلیوں کے اوپر آ چکے ہیں، احتجاج جاری ہے۔ یہ کیا معاملہ، یہ آپ کے سامنے رکھنا۔ اور پھر دوسری جانب روس کی جانب سے یوکرینی شہر کرسک کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول حاصل کیا گیا، اور وہاں پر جو فوجیں ہیں وہ نقصان میں گئیں، اور ان کا جو ذخیرہ تھا وہ مکمل طور پر جو اسلحہ وہ وہاں پر ختم ہوا، اور وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ کیسے وہ بھاگ نکلے، یہ تمام تر ڈیٹیلز ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اصل سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اس وقت یادوت اہرانوت اخبار کی جانب سے رپورٹ کیا گیا، جس میں صہیونی صحافی جو ہیں نتاؤ ایال، اس کی جانب سے کہا گیا کہ اس وقت معاہدے کے وسیع خاکے کے اوپر ڈسکشن ضروری ہے، جو کہ فلسطین کو لے کر ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ ایک ڈیل اس کو لے کر تیار کی جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اس وقت اسرائیل نتزارم محور کو خالی کر دے گا، اور فلاڈیلفی محور کے لیے حل موجود ہوں گے، اور آئی ڈی ایف اپنے حملوں، آپریشنز اور پوری پٹی کے اندر رہائشیوں کو نکالنے اور بے گھر ہونے کو روک دے گا۔ فلسطینی قیدیوں کے تبادلے کے علاوہ شمالی غزہ کی پٹی میں واپس بھی جا سکیں گے، اور نتن یاہو کی قریبی 2 وزراء آریا ڈیری اور رون ڈرامر جو ہیں وہ حماس کے ساتھ فوری تبادلے کے معاہدے کے اوپر زور دے رہے ہیں، جبکہ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اگر حماس کے ساتھ تبادلے کا معاہدہ طے پا جاتا ہے تو نتن یاہو اسے اٹارنی جنرل کو برطرف کرنے کے لیے دھواں دھار طریقے سے جو ہے وہ نکلیں گے، اور بھرپور طریقے سے اس کے خلاف جو ہے وہ باہر آئیں گے، کیونکہ اس وقت یہ اگریمنٹ ڈیل کی جا رہی ہے اور معاملات بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ایک طرف یہ معاملہ چل رہا ہے، اور یہ اب اس نیچ کے اوپر پہنچ گیا، عوام کا پریشر اتنا آ چکا ہے کہ وہاں سے اب ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، اور وہ ڈیل کرنے کے اوپر آ رہے ہیں، اور اپنے قیدیوں کو بازیاب کروانے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی نتزارم کوریڈور بھی ختم کریں گے، جو ان کے معاہدے یہ کہہ رہے ہیں وہ ہم تمام طرح اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس وقت جس طرح سے یمن کی جانب سے جو حملے کیے گئے، اور اس کے حملے تیز سے تیز تر ہوتے جا رہے ہیں، جس طرح سے پچھلے ولاگ میں نے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی تھی، ابھی مزید جو رپورٹ سامنے آئی، اسرائیلی میڈیا پلیٹ فارمز نے بتایا کہ about 5 million Israelis were forced to wake up tonight and enter shelters following the launch of ballistic missile by Yemen۔ مطلب جو 5 ملین اسرائیلی ہیں وہ وہاں سے بھاگ کر شیلٹرز کے نیچے جانے پر رات کو مجبور ہوئے، اور یمن کی جانب سے جو بیلسٹک میزائل لانچ کیے گئے تھے انہوں نے ان کی نیندیں حرام کر کے رکھی ہیں۔ لیکن اسرائیلی ہایوم جو نیوز پیپر ہے، اس نے بتایا، اسرائیلی ہایوم نیوز پیپر سائٹنگ سیکورٹی سورسز، the hosts rejected an American proposal to negotiate and stop attacks on Israel and their next destination is to escalate the confrontation۔ مطلب اس نے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز کے اندر ایک بات کی، اور کہا کہ اس وقت جو ہایوم نیوز پیپر ہے، اس نے کہا کہ دیکھیں حوثیوں کے ساتھ
امریکہ کی جانب سے ڈیل کی جا رہی تھی، اگریمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی، معاہدہ کرنے کی بات کی گئی کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بات چیت کریں، اور یہ جو اس وقت نیگوسیشن کے اوپر بات کرتے ہیں، پرپوزل تیار کرتے ہیں، لیکن اس پرپوزل کو نیگوسیشن کے حوالے سے جو تیار کیا جا رہا تھا اس کو حوثیوں نے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے ایک ہی کہا کہ ہم اب یہ جنگ جو ہے اس کو مزید ایسکیلیٹ کریں گے، اور جب تک وہاں پر امن نہیں ہو جاتا، جنگ بندی نہیں ہو جاتی غزہ کے اندر، تب تک یہ حملے جاری رہیں گے۔ اور اس کا پھر جو امپیکٹ جو نظر آیا اس حوالے سے باقاعدہ طور پر اسرائیلی ہوم فرنٹ نے رپورٹ کیا، بتایا سائرن ساؤنڈڈ ان مور دین 150 سٹیز اینڈ ٹاؤنز ان اسرائیل آفٹر ڈیٹیکٹنگ دا یمنی میسائل، مطلب جو یمنی میزائلوں کے ڈیٹیکٹ ہونے کے بعد تقریباً 150 جو اسرائیلی شہر ہیں وہاں پر سائرن جو ہے وہ بج رہے تھے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ مزید یہ کہا گیا سائرن ساؤنڈ ان تل ابیب اینڈ سینٹرل ایریاز، مطلب جو تل ابیب اور سینٹرل ایریاز ہیں وہاں پر تو ابھی بھی سائرن جو ہے وہ بج رہے ہیں، لیکن اسرائیلی میڈیا پلیٹ فارمز نے کنفرم کیا کہ 5 ملین، یعنی جس طرح سے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 5 ملین لوگ جو ہیں وہ شیلٹر کے نیچے جانے پر مجبور ہوئے، اور اس وقت یہ حالات بنے ہوئے ہیں کہ عوام کے اندر خوف و ہراس ہے، اور عوام احتجاج کریے کہ ڈیل کی جائے اور اس جنگ بندی کی طرف جایا جائے، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے یرغمالی جو قیدی ہیں ان کو بازیاب کروانے کے لیے وہ بھرپور طریقے سے آن دا فرنٹ آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں، اور اسرائیلی فوج جو ہے وہ لبنان اور شام کے اندر مستقل موجودگی کا منصوبہ جو ہے وہ بنائے ہوئے ہے، اور اسرائیلی رہنماؤں کا مقصد جو ہے وہ جنوبی لبنان میں 12 چوکیاں بنانا ہے، اور حزب اللہ کے صحافیوں کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے 60 دنوں کے اندر لبنان سے اپنی فوجیں نہ نکالیں تو ہم ایک بار پھر سے جنگ میں چلے جائیں گے اور دشمن کو طاقت کے ذریعے نکال باہر کریں گے۔ لیکن ابھی جو خبریں رپورٹ ہو رہی تھی، جو اسرائیلی آرمی ریڈیو جو ہے اس نے بتایا کہ جو ان کے 28 اسرائیلی فوجی ہیں وہ اپنی جان دے چکے ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ سوسائڈ اٹیمپٹ کرنا، اس حوالے سے بتایا گیا کہ اس جنگ کے شروع سے لے کر اب تک جو 28 لوگ ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے اور بذات خود اپنی زندگی انہوں نے دی، اور پھر دوسری جانب 16 ان کے اندر ریزروسٹ جو تھے، ان کے ریزرو فوجی وہ بھی موجود تھے۔ لیکن اس وقت جو غزہ کی عوام ہے اس کی حمایت اور یمنی فورسز کی کارروائیوں کی حمایت میں جو 14 یمنی گورنریوں کے شہروں اور اضلاع کے اندر 680 سے زائد مظاہرے جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ ابھی اسرائیل ٹوڈے اخبار جو ہے اس میں بتایا گیا، یوالمر جو ان کے صحافی ہیں اس نے رپورٹ کیا عبرانی اخبار کے اندر کہ حزب اللہ کے ساتھ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں تشویش شمال کے باشندوں کے سردرد کا ایک بنیادی حصہ ہے، اور جو جس کے اوپر ذریعہ معاش اور تعلیم سے متعلق خدشات ہیں، اور اس خطے کے مستقبل کے بارے میں بڑی تشویش ہے جو سامنے آ چکی ہے، اور ایک بہت شدید دھچکا ہے۔ اس دھچکے کے کئی پہلو ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ تشویشناک آبادی کی نقل مکانی ہے۔ اور گوئنگ نارتھ نامی جو نوجوانوں کے اقدام نے حالیہ ہفتوں میں ایک سروے کیا جس میں ان نوجوانوں کی آبادگی کا جائزہ لیا گیا جنہوں نے جنگ کے دوران ملک کے شمال کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس آنا تھا، اور اعداد و شمار چونکا دینے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 93% جو شرکاء ہیں انہوں نے جواب دیا کہ وہ علاقے میں واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور ان میں سے کچھ ملک کے مرکز کے اندر جو ہے وہ آباد ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ان کو وہاں پہ کام میں ملا ہے یا اسکول میں انہوں نے داخلہ لیا، اور دوسرا حصہ صرف اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ شمال میں کچھ بھی اچھا ہو سکتا ہے، تو وہ اب باقاعدہ طور پر نارتھ کے علاقے میں جہاں سے ان کو ایویکویٹ کیا گیا تھا وہاں دوبارہ وہ جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت اتنا خوف و ہراس ہے۔ لیکن ابھی دوسری جانب جو یوکرین کے حالات ہیں، یوکرین کے حالات بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، اور سابق امریکی فوجی انٹیلیجنس آفیسر اسکاٹ ریٹر اس نے کہا کہ کرسک کے علاقے میں یوکرینی فوج کے اسٹریٹجک ذخائر جو ہے وہ ختم ہو چکے، اور تصویراتی ذخائر کرسک میں بیکار لڑائیوں میں وہ مصروف تھے، جبکہ ان کے نقصانات میں میرا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے اور شدید زخمی جو کہ ناقابل تلافی ہیں۔ ریٹر نے کہا کہ اس کے مطابق وہاں کرسک کے علاقے میں تعینات یونٹ بالکل وہی تھے جو مغرب نے یوکرین میں محاذ کے اہم حصے کے لیے بنائے تھے۔ ناکام مہم جوئی نے یوکرین کی فوج کے اہم ترین حصے کو بغیر کسی کمک کے چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر فرانسیسی جو فضائیہ کے سابق کرنل راگی چمگنے نے کہا کہ یوکرین کی فوج لفظی طور پر ٹوٹ رہی ہے اور پورے محاذ کے ساتھ منہدم ہو رہی ہے، اور یورپی رہنما بلا کر روس کے ساتھ براہ راست تنازع میں حصہ لینے کی فضولیت کے قائل ہو چکے ہیں، اور روسی اوراشنک میزائل سسٹم کے استعمال نے اس میں ایک خاص کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے، اور ہم پہلے اس قدم کے کچھ سیاسی نتائج کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جس نے روس کے ساتھ براہ راست تصادم میں حصہ لیا، اور پولینڈ جیسے سب سے زیادہ جارحانہ ممالک میں بھی تاثر یہ کیا۔ لیکن ابھی جو فرانسیسی پیسہ ہے
वो हवा में फेंक दिया गया है और मैक्रोन यूक्रेन के मुनहरिफ अफराद पर आग के नीचे जदीद तरीन जर्मन और फ्रांसीसी हथियारों से लैस और नाटो ममालिक में तरबियत याफ्ता OSU की नई तश्कील शुदा जो 155वीं मशीनी ब्रिगेड महाज के ऊपर पहुंचने से पहले ही बिखरना शुरू हो चुकी है। और मगरबी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में जो इस वक्त यूनिट में तकरीबन 5800 फौजियों पर मुश्तमिल होना था और फ्रांस और पोलैंड में तरबियत के दौरान तकरीबन 1700 अफराद ने इसे छोड़ दिया था। जबकि फ्रांसीसी पैट्रियट पार्टी के रहनुमा फ्लोरेन फिलपोर्ट ने लिखा कि फ्रांस के टैक्स दहिंदगान के पैसे की एक नाकाबिल यकीन रकम मैक्रोन और ज़ेलेंस्की के एक ब्रिगेड के इश्तिहारात पर ज़ाया हो गई है, जिसका कोई वजूद ही नहीं है। मतलब अवाम ये आपस में अब लड़ना शुरू हो गए, लेकिन यूक्रेन मॉस्को को अपने मिसाइलों से निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। अभी द टेलीग्राफ की जानिब से रिपोर्ट किया गया और कहा गया कि ज़ेर बहस रॉकेट जो ट्रम्बिटास है वो फी यूनिट तकरीबन $10,000 का बनता है और वो 18 किलोग्राम धमाका खेज मवाद जो है वो 144 किलोमीटर तक ले जाने की सलाहियत रखता है। और मिसाइल के डेवलपर्स अब एक ज्यादा ताकतवर वर्जन तैयार कर रहे हैं जो कि 650 किलोमीटर तक का सफर तय करके मॉस्को तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। और इस वर्जन की लागत $10,000 से ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी तवील फासले तक मार करने वाले स्ट्राइक के लिए मुमकिन तौर पर सबसे सस्ता असलहा जो है वो होगा। और इसके मुकाबले में तकरीबन 80 ACM जो है वो मिसाइल जो ज्यादा से ज्यादा 300 किलोमीटर तक परवाज करता है, उसकी कीमत $1 मिलियन से भी ज्यादा है। और ऐसे मिसाइल की तैयारी के लिए 1 साल का वक्त रखा गया है। और टेलीग्राफ लिखता है कि यूक्रेन हजारों टम्बिटास को बैरूनी बजटी इमदाद के जरिए जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है, ये इस वक्त के हालात हैं। और वहाँ मजीद जो लड़ाइयाँ हैं वो शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ यहाँ मशरकी मुहाज है, मशरक वस्ता के अंदर, दूसरी तरफ जो वेस्ट के अंदर दूसरी रशिया और यूक्रेन का मामला है वो भी इंतहाई गंभीर होता दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि ट्रंप के साथ जो उम्मीदें वाबस्ता हैं वो वहाँ पे आके जब इक़्तिदार में आता है तो उसकी जानिब से क्या इनिशिएटिव लिए जाते हैं। लेट्स सी, ये देखना है क्यों लम्हा लम्हा सिचुएशन जो है वो तब्दील हो रही है। ये कुछ आमदनी अपडेट्स की उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।